عنوان کیا ہے انشاءاللہ یہ فرقہ جو ہے اور ناسور کا جو بحث ختم ہو جائے گا تو میں فقہ میں وارد ہو جاؤں گا۔ فقہ میں وارد ہونے کا مسئلہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو مسائل فقہ بتاؤں گا، جتنے بھی فقہ جو قرآن کے خلاف دی ہے اس کو نکالوں گا۔ صحیح، انشاءاللہ۔ جو اصول انہوں نے بنایا ہے قرآن کے خلاف جو فتاوا ہے، اصلاً یہ جو کہتے ہیں نا 500 آیات بھی کہنا غلط ہے۔ قرآن کی عقائد سے فقہ نکلے گا، تاریخ سے فقہ نکالے گا، قصص سے فقہ نکلے گا۔ فقہ یعنی ایک قانون 2 2 4 ریاضی ہے، یہ 2 2 4 اگر یہ مسترد نہیں ہو سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا، اس کا نام ہے قانون، قاعدہ ہے۔ وہ جو قرآن میں جو بھی قاعدہ بتایا ہے وہ اس پر عمل کرنا۔ مطلب قرآن کے قاعدے کے اندر مثلا تاریخی واقعات ہے نا، تاریخ، تو اس سے اگر کوئی نتیجے کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شریعت میں تھا، اس پیغمبر کی شریعت میں تھا، اب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی شریعت ہے، اگر اس کا رد اس شریعت محمد میں رد کیا ہو، الگ بتایا ہو، سمجھ میں آؤ، الگ بتایا ہو، تب جو ہے نا کہیں گے وہ ادھر تھے، یہ یہاں نہیں ہے۔ اگر قرآن میں اس کا رد نہیں آیا ہے تو وہی جاری ہوگی، وہی چلے گا، کیونکہ سب پیغمبر ایک ہی دین لے کے آئے ہیں۔ اگر جتنے فقہی مسائل ہیں مجتہدین نے بیان کیے ہیں، جتنے فقہی مسائل ہیں اور مجتہدین نے بیان کیے ہیں، ان میں کسی مجتہد نے یہ کاوش کی ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ بیان کرے اس کے ساتھ وہ اس نے لکھا ہو کہ قرآن کی اس آیت سے اس نے یہ استنباط کیا ہے یا سند لی ہے، اس طرح رسول خدا کی اس حدیث سے میں نے یہ قانون وضع کیا ہے، اس طرح کسی نے کیا ہے، کسی نے نہیں ہے نا۔ اصل اجتہاد کا معنی یہ دیا ہے مجتہد، آپ جس کو بھی مجتہد کہیں گے نا، اجتہاد کا معنی یوں کیا ہے انہوں نے، جو حکم قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کا فتویٰ دینا ہے۔ اجتہاد کا معنی یہی ہے۔ ہم بھی پہلے یہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے ہم نے متنوعہ میں یہی بتایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت سے استنباط کر کے حکم بتائیں گے۔ مشرک کا معنی یہ ہے، تو آپ کا یہ حکم قرآن سے متصادم ہے۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، جو قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں، اس کا حکم ہم بتائیں گے۔ اس کا معنی بڑا خطرناک ہے پہلے سے، بہت خطرناک ہے یہ۔ یعنی اللہ بھول گئے ہیں، رسول بھول گئے ہیں، آپ نکالیں، یہ بات ہے۔ اگر اللہ رسول نے نہیں بھولا ہے تو اللہ رسول نے جو چیز حلال قرار دیا آپ نے حرام کر رہا ہے۔ یعنی آپ قانون بنانے میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا۔ قرآن میں آیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں مجھے یہ حق نہیں، میں اس کو بدل دے دوں یا میں اپنی طرف سے کوئی چیز بتا دوں، من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا۔ آپ کے یہ نا احکام فقہی جو انسانی مسائل میں مبتلا ہے، جو انسان کے روزمرہ، اس کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مثلا بیوی کے حق تمام تفصیل سے بیان کیا ہے، کوئی چیز کہیں کسر نہیں رکھا ہے۔ ارث کا مسئلہ ہے سب بتایا ہے، سمجھ میں آ، نماز کے مسئلہ ہے سب بتایا ہے۔ لیکن آگے جان، ابھی جو آپ نے کہا کہ قرآن کے قصص سے جو ہے وہ ہمیں فقہ کا قانون لینا ہے، تو وہ اس میں بعض چیزیں جو ہے وہ نہیں چلتی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ مریم کا جو روزہ ہے خاموشی کا، وہ آپ کر سکتے ہو ابھی؟ حضرت مریم نے جو خاموشی کا روزہ رکھا، تو وہ آپ رکھ سکتے ہو ابھی؟ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ جو ہے نا روزہ نہیں ہے اصل میں، اس کو روزے کا نام دیا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ تاریخ میں اس وقت ایک روزہ بات نہ کرنے کی کوئی روزہ ہو۔ اچھا، سمجھ میں آ، وہ تو چونکہ یعنی ایسا نے بتایا، اگر آپ نے پوچھے تو آپ چپ رہو، تو چپ رہا، یوں کہا۔ اچھا،
रोजे मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, बात ये है ना, फलन उकल्लिम अल-यौम इंसिया, मैं आज यूं कहा ना, फलन उकल्लिम अल-यौम इंसिया, मैं आज मर्दों से बात नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक, वो तो उनको यानी वो आयत में भी कोई रोजे का लफ्ज नहीं है, हाँ वो देखना पड़ेगा, मसला ये चीज जो है खामोशी का हाँ हाँ उसकी तरफ इशारा करें। अच्छा यानी मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा, बात है कि कतई तो नहीं है, मैं सोचूंगा कि जो है ना इस्तिफादा होता है, यानी कितने आयात से इस्तिफादा ठीक होता है। ठीक। अभी तो वारिद नहीं हुआ है।